انیس نے کربلا کی گرمی کو کیسے امیجن کیا؟ وہ 6 لحاف اپنے اوپر لے کے جون کی گرمی میں دھوپ میں سوتا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کتنی گرمی ہوگی، وہاں کتنی پیاس ہوگی۔ انیس نے باقاعدہ جنگ کی تربیت حاصل کی۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہندوستان کے کلچر کو متاثر کیا ہے، اور اس کے اثرات بڑے گہرے اثرات ہیں۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں، کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ اب میں کچھ لفظوں پہ سٹریس دے کے پڑھوں گا، اس کے معنی بدل جائیں گے۔ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی؟ جتنے لہجوں میں پڑھیں یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ غزل میں تہداری ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ جتنی تہداری انیس کے مراثی میں ہے، غزل اس کا شاید 10% بھی وہاں تک نہیں حاصل کر سکی۔ میں تو بالکل طفل مکتب ہوں، کچھ بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ اس میں امتحان، اس میں عشق، اس میں یقین، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور میں ایک ابن انشا کا شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ، کیونکہ کربلا حق اور سچ پہ مبنی تھا۔ تو ایک شعر ہے ابن انشا کا کہ حق اچھا ہے، حق اچھا ہے، اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ حق اچھا ہے، اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ تم بھی کوئی منصور ہو کہ سولی پہ چڑھو، خاموش رہو۔